السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ حضرات، آج کے موضوع کے لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، فی نفسک، اپنی جانوں میں، اپنی جانوں کے اندر۔ یہ جانوں میں یا جانوں کے اندر، اس سے مراد ہے کہ دل ہی دل میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، انتہائی عاجزی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور خوف کے ساتھ۔ اب یہ اردو میں کیا؟ اردو میں خیفتاً کا معنی خوف ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اردو کے جو مفاہیم ہے اس کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ لیکن عربی کی بات کرے تو عربی میں بعض وقات ایک ہی لفظ کے 200 معنی ہوتے ہیں۔ وہ جس جملے میں استعمال ہوا ہو لفظ، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا اس جگہ پہ کون سا معنی ہوگا۔ لیکن اردو میں خوف کا معنی پھر خوف ہی کرنا پڑتا ہے، اور خوف کئی طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو چور کا بھی خوف ہوتا ہے، اسی طرح کسی موذی جانور کے کاٹنے کا بھی خوف ہوتا ہے، کتے کے کاٹنے کا بھی خوف ہوتا ہے، جان کے نقصان کا بھی خوف ہوتا ہے، مال کے نقصان کا بھی خوف ہوتا ہے۔ تو خوف کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اردو میں کیونکہ خوف کا مطلب خوف ہی ہے، تو یہاں کون سا خوف کا معنی مراد ہے؟ تو اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی عام دیہاتی اگر کوئی بندہ ہو، اس کو اگر پکڑ کر کے کہا جائے کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے، چلو، اب وہ بندے کے دل میں خوف طاری ہوگا۔ اب آپ لاکھ مرتبہ بھی اس کو اگر یہ تسلی دے کہ وہ بادشاہ تمہیں انعام اور اکرام سے نوازے گا، تمہیں یہ عہدہ دے گا، تمہیں یہ دے گا، وہ دے گا، لاکھ مرتبہ بھی اگر آپ اس کو تسلی دیتے رہے، پھر بھی اس بندے کے دل میں کچھ نہ کچھ خوف تو رہے گا ہی رہے گا۔ تو یہاں یہ معنی مراد ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بھی سامنے رکھے، اور اپنے آپ کی حیثیت کو بھی سامنے رکھے کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہے، ان مخلوقات کا اگر شمار کیا جائے، جتنے لوگ پیدا ہو چکے، جتنے بھی دنیا میں ہے اور جتنے پیدا ہوں گے، ان تمام کا اگر شمار کیا جائے اور اپنے آپ کو گنا جائے کہ ان ساری مخلوق میں میری کیا حیثیت ہے، تو بندہ اگر زیرو کے بعد اگر پوائنٹ، اس کے بعد زیرو اور زیرو اور زیرو لگاتا جائے گا، تو ہو سکتا ہے پوری زندگی زیرو لگاتا جائے، ایک لکھنے کا اس کو موقع ہی نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مخلوقات میں بندے کی حیثیت اور اوقات کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو، دل ہی دل میں کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔
اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، جہر کہتے بلند آواز سے، بلند آواز کو، قول کہتے آواز کو، بولنے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی میں اگر کچھ بول رہا ہوں اور آپ سن رہے، یہ بلند آواز سے بولنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ میرے پاس میں ہی بیٹھا ہوا ہے، میں اتنی دھیمے بولوں گا کہ وہ اگر سن لے گا، وہ بھی جہر ہے، بلند آواز سے بولنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلند آواز سے نہیں کرنا اللہ کا ذکر، بلکہ کس طرح کرنا ہے؟ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، بالکل آہستہ سے، آہستہ سے اللہ اللہ کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ ذکر کتنا کرنا ہے، اللہ کو یاد کتنا کرنا ہے؟ بالغدو والآصال، یعنی صبح شام یاد کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں یا عربی محاورے میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے بالغدو والآصال، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف صبح اور شام کو یاد کرنا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر لمحے ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ صبح و شام سے مراد یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب یہاں آپ سوچیں کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی اللہ کی یاد سے غافل ہے تو بھی غفلت ہے، اگر 1 سال کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے تو بھی غفلت ہے، 1 مہینے کے لیے اگر وہ بندہ غافل ہے تو 1 مہینے کی غفلت بھی غفلت ہے، 1 دن کی غفلت بھی غفلت ہے، 1 گھنٹے کی غفلت بھی غفلت ہے، اور 1 سانس کی غفلت بھی غفلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غافلوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی تم پر غفلت طاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح سے میری یاد کرو، اس طرح سے ذکر کرو کہ 1 سانس کا جو وقت ہے، 1 لمحے کے لیے بھی تم پر غفلت طاری نہ ہو، 1 لمحے کے لیے بھی تم پر غفلت طاری نہ ہو۔ اب ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگان دین نے اس آیت پر کس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو ہمیں ذکر قلبی کا طریقہ عطا فرمایا کہ بندہ ہر لمحے، ہر آن، ہر سیکنڈ، ہر سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح یاد کرے۔ اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ طریقہ بتایا جو آپ اور ہم جس طرح سے ذکر کرتے ہیں، ذکر قلبی۔ اب آج بہت سارے بندے جو ذکر لسانی کو تو مانتے ہیں، جو زبان سے ذکر کیا جاتا ہے اس کو تو مانتے ہیں، لیکن ذکر قلبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ذکر قلبی کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ ذکر قلبی قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 سے ثابت ہے۔ اور اگر یہ جو طریقہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے جو بتایا، اگر یہ طریقے پر عمل کر کے ہمیں یہ جو کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ بندے کا ہر وقت دل اللہ اللہ کرتا ہے، اگر اس طریقے سے آپ کو ہمیں یہ کیفیتیں ملتی ہے، اگر اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ بتائے، جو اعتراض کرتے ہیں۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ بندہ ہر وقت اپنی زبان سے ذکر کرے، تو یاد رکھ لے کہ زبان سے جو بندہ ذکر کرے گا اس پر غفلت تو طاری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زبان سے بولنا بھی ہوتا ہے، دنیاوی معاملات بھی کرنے ہوتے ہیں، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، رات کو سونا بھی ہوتا ہے، اور بندے پر بے ہوشی بھی بعض وقت طاری ہو جاتی ہے۔ تو پھر زبان سے اگر بندہ ذکر کرے تو اس پر تو غفلت طاری ہوگی ہوگی، بندہ سوئے گا تب ہوگی، کھائے گا پیے گا تب ہوگی، دنیاوی معاملات کرے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا، جب بھی غفلت طاری ہوگی ہوگی۔ تو پھر اس آیت کریمہ پر تو پھر عمل نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ پر اسی طریقے سے عمل ہو سکتا ہے
جو طریقہ ذکر قلبی کا آپ کے اور ہمارے مشائخ نے، آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے ذکر قلبی کا، جو لطائف پر آپ اور ہم محنت کرتے ہیں، لطائف قلب پر، لطائف روح پر، سر پر، خفی پر، اخفا پر، اس طریقے پر جو آپ اور ہم ذکر کرتے ہیں، یہ واحد طریقہ ایسا ہے جس طریقے سے آپ اور ہم ذکر کریں تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ بندے کا قلب جب ذاکر ہو جائے گا، بندہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ جو اگر سنور جائے تو انسان کا پورا وجود سنور جائے، اور وہ اگر بگڑ جائے تو انسان کا پورا وجود بگڑ جائے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، کہ وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ ماंس کا لوتھڑا اور کوئی چیز نہیں، بلکہ وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے۔ کہ اگر بندہ اس قلب پر محنت کر لے اور اس کو اگر سنوار لے تو بندے کا جب قلب سنور جائے گا تو انسان کا پورا وجود سنور جائے گا۔ اسی لیے آپ اور ہمارے مشائخ، خاص کر کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو بزرگان دین ہیں، وہ پہلے ہی محنت قلب پر کرواتے ہیں کہ جب انسان کا قلب ہی اگر سنور جائے گا، انسان کا دل ہی اگر سنور جائے گا تو پورے کا پورا انسان سنور جائے گا۔ اور یہ ذکر قلبی کی برکت سے پھر آگے یہ ہوگا کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی بندے کا دل اللہ اللہ کرنے میں لگ جائے گا، ہر وقت بندے کا اللہ کی یاد میں لگ جائے گا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جب گئے تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کر رہا تھا، ذکر بھی کر رہا تھا۔ تو جب حضرت بہاؤالدین نقشبند نے اس بندے کے قلب پر توجہ کی، اس کے دل پر توجہ کی، تو آپ نے بذریعہ کشف دیکھا کہ وہ بندہ زبان سے تو تسبیح بیان کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، زبان سے تو اللہ کو یاد کر رہا تھا، لیکن دل اس کا اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ زبان سے تو اللہ کو یاد کر رہا تھا، دل اللہ کی یاد سے غافل۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند، وہ فرماتے ہیں کہ میں پھر مینا میں گیا، میں نے وہاں دیکھا ایک آدمی کو کہ اس نے 70,000 درہم کی خرید و فروخت کی، لیکن جب میں نے اس کے قلب کو دیکھا تو اس بندے کا قلب ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اس بندے کا قلب اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ذکر مراقبہ کی اتنی محنتیں کی ہوئی ہوتی ہے کہ اس ذکر مراقبہ کی محنت سے بندے کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد اس بندے کے دل میں رچ بس جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں مراقبہ کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی یہ بات ثابت کر دی، کون سی؟ کہ انسان کا قلب، انسان کا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ تو اگر بندہ اس پر محنت کر لے اور بندے کو یہ کیفیت قلبی حاصل ہو جائے کہ بندے کا قلب ہر وقت اللہ اللہ کرے، تو کم سے کم اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ جب بندے کا قلب دھڑکتا ہے تو ایک بار دھڑکنے کے وقت بندہ 1 مرتبہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کہے، دوسری بار دھڑکے تو دوسری بار اللہ کہے بندے کا قلب، تیسری بار دھڑکے تو تیسری بار اللہ کہے، تو 1 منٹ میں بندے کا قلب 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ذکر پر محنت کی جائے، اگر مراقبہ کیا جائے تو بندے کا قلب جب ذاکر ہو جائے گا تو بندے کا قلب 1 منٹ میں 72 مرتبہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور اگر اس کو آپ اور ہم تھوڑی کیلکولیشن کر لیں کہ 1 منٹ میں 72 مرتبہ اگر اللہ کو یاد کرے
اللہ کا ذکر کرے، ایک ایک دھڑکن کے ساتھ ایک ایک مرتبہ اگر اللہ کو یاد کرے تو 1 گھنٹے میں اگر آپ اور ہم حساب لگائے تو 4320 مرتبہ انسان کا قلب دھڑکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اس پر محنت کرے تو 1 گھنٹے میں 4320 مرتبہ قلب اللہ اللہ کرے گا۔ اور اگر اس کو 24 گھنٹے کا اگر آپ اور ہم کیلکولیشن کر لے، حساب کر لے، تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ مرتبہ 24 گھنٹے میں بندے کا قلب دھڑکتا ہے۔ تو اگر بندہ اس پر محنت کر لے تو 24 گھنٹے میں وہ بندہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ اللہ اس کا قلب کرے گا۔ اب آپ سوچیں کہ جب بندے کا قلب ہر وقت اللہ اللہ کرے گا اور 24 گھنٹے اللہ کا ذکر میں مشغول رہے گا تو پھر اس بندے کا حال کیا ہوگا، اور اس بندے کے پھر روحانی ترقی کتنی ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کو ہمیں محنتیں کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور ہم اس طرف توجہ کریں، کہ آپ اور ہم قلب کی طرف متوجہ ہو کر کے مراقبہ کریں، ذکر کریں۔ اس سے پھر کیا ہوگا، اس سے پھر آپ کا اور ہمارا قلب بھی ذاکر ہو جائے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے صرف آپ کو اور ہمیں چند محنتیں کرنی پڑے گی۔ کچھ نہ کچھ آپ اور ہم محنتیں کریں گے تو پھر آپ کو اور ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اس کی برکات، اس کی تجلیات، اس پہ جو ذکر مراقبہ کی وجہ سے جو قلب پر انوارات اور تجلیات جو اللہ کی طرف سے وارد ہوتی ہے وہ پھر آپ کو اور ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور آپ اور ہم اگر جب بھی یہ ذکر مراقبہ کریں گے تو پھر دھیرے دھیرے آپ پر اور ہم پر کیفیتیں بھی وارد ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ ذکر مراقبہ کرے اور اس پر کیفیتیں وارد نہ ہو۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیفیتیں کیا ہے؟ تو کیفیتیں ہر مومن بندے کو کبھی نہ کبھی تو اس پر وارد ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اور ہم نے کبھی کوئی ایسی بات سن لی، کوئی نصیحت سن لی، تقریر سن لی، یا قرآن پاک کی تلاوت سن لی، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف سن لی۔ کچھ نہ کچھ آپ نے اور ہم نے جب سنا تو آپ نے اور ہم نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت قلبی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار کیفیت اور زیادہ وارد ہوتی ہے، صرف اور صرف رونگٹے ہی کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آپ کو اور ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جھلک جاتے ہیں، آپ کو اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے کبھی کبھار بندے پر اس طرح کی کیفیت وارد ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اور بندے کا جی یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی کیفیت بندے کے دل پر وارد ہوتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کیفیت دل پر وارد ہوتی ہے۔ تو اس طرح الگ الگ کیفیت بھی بندے کے دل پر وارد ہوتی ہے، لیکن یہ تب ہوتی ہے جب آپ اور ہم ذکر مراقبہ کریں۔ اور جب آپ اور ہم پر کوئی کیفیت وارد نہیں ہوتی اور آپ اور ہم اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو آپ اور ہم بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے قلب پر ایسی کیفیت وارد ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ ہمارے پیر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ذکر مراقبہ نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ ذکر مراقبہ کرے اور اس کے قلب پر کوئی کیفیت وارد نہ ہو۔ ذکر کے اثرات اور برکات اس بندے کو ملنا شروع ہی ہو جاتا ہے جب بندہ ذکر مراقبہ کی پابندی کرے۔ لیکن بعض سالکین غلطی یہ کرتے ہیں کہ ذکر مراقبہ کرتے ہیں تو بھی اس طرح سے کرتے ہیں، کبھی 2 دن کر لیا پھر بیچ میں 8 دن نہیں کیا، پھر کبھی 4-5 دن کر دیا پھر 8 دن نہیں کیا۔ اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اور ہم 2-4 دن کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے جب انوارات اور تجلیات آپ کو اور ہمارے قلب پر وارد ہونا شروع ہوتی ہے، پھر آپ اور ہم ذکر کرنا بند کر دیتے ہیں، پھر واپس سے وہ معاملہ واپس خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو اور ہمیں چاہیے اس کو ریگولر سے کریں، اس میں آپ اور ہم ریگولاریٹی رکھیں۔ جب آپ اور ہم اس پر ریگولاریٹی رکھیں گے پھر آپ کو اور ہمیں یہ انوارات اور تجلیات آپ کو اور ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ دل کے اندر بھی ایک دنیا ہے۔ ہاں آپ کہیں گے یہ کون سی عجیب بات کر لی؟ ہاں دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب دنیا رکھی ہے، ایک علم رکھا ہے۔ جو بندہ اس دل پر محنت کرے گا
फिर उस इल्म के चश्मे इस दिल से फूटते हैं। लेकिन इसके लिए फिर कल्ब पर, दिल पर मेहनतें करनी पड़ती। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने एक अजीब बात लिखी। आपने फरमाया कि इस दिल की कितनी वुसअत है, कितनी ज़्यादा वुसअत है। आपने फरमाया कि इस सातों ज़मीन को और इस सातों आसमान को अगर सिक्के तस्वर कर लिए जाए, जो आपके हमारे यहाँ 5 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के हैं, ये सिक्के अगर तस्वर कर लिए जाए और इस कल्ब को एक बहुत बड़ा जंगल अगर तस्वर कर लिया जाए, तो इस आसमान को और ज़मीन को अगर उस जंगल में फेंकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ छोटे सिक्कों की जो हैसियत है, इस आसमान की और ज़मीन की हैसियत उस जंगल के सामने इस तरह की है। इतना इस कल्ब को अल्लाह तबारक व तआला ने वसी बनाया है कि इस सातों आसमान और सातों ज़मीन की वुसअत इस कल्ब के सामने सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि पूरे जंगल में अगर इस सातों आसमान और सातों ज़मीन की वुसअत को अगर फेंक दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ जैसे छोटे सिक्के हैं, इस तरह के सिक्कों की तरह है ये। इतना अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे के कल्ब को वसी फरमाया है। इसीलिए एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं इस आसमान में भी नहीं समा सकता, मैं इस ज़मीन में भी नहीं समा सकता, मैं बस बंदा मोमिन के कल्ब में समा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला को देखना चाहे, अल्लाह का दीदार करना चाहे, तो इस आसमानों में तो अल्लाह की निशानियाँ दिखाई देगी, अल्लाह तबारक व तआला दिखाई नहीं देगा। इस ज़मीन में ये सारी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ दिखाई देगी। लेकिन अगर किसी बंदे को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना है तो वो बंदा इस कल्ब के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर सकता है। ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बारे में आता है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया। हाँ, लेकिन वो किस तरह से होता है? इस आँखों से नहीं दीदार फरमाया, बल्कि दिल की आँखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया। इसीलिए आपको और हमें कल्ब पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और हदीस पाक में आता है कि वो ज़िक्र जो फरिश्ते सुनते हैं, वो कौन सा ज़िक्र है? जो आप और हम ज़ुबान से पढ़ते रहते हैं। सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, इसी तरह दुरूद पाक पढ़ते हैं, इसी तरह कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और ये जो ज़ुबान से ज़िक्र करते हैं, इसकी भी अपनी एक फजीलत है, इसका कोई इनकार नहीं। जो बंदा ज़ुबान से भी अल्लाह को याद करेगा, उसको भी फिर बरकतें और उसकी रहमतें मिलेगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लेकिन हदीस पाक में है कि जो बंदा ऐसा ज़िक्र करता है कि जो फरिश्ते सुनते हैं, जो आप और हम ज़ुबान से ज़िक्र करते हैं, और वो ज़िक्र जो फरिश्ते नहीं सुनते, वो जो फरिश्ते नहीं सुनते वो कौन सा ज़िक्र है? जो आप और हम ज़िक्र कल्बी करते हैं, वो ऐसा ज़िक्र है कि जिसको फरिश्ते भी नहीं सुनते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़िक्र जिसको फरिश्ते सुनते हैं और वो ज़िक्र जिसको फरिश्ते नहीं सुनते, तो जो फरिश्ते नहीं सुनते उस ज़िक्र को 70 गुना ज़्यादा फजीलत हासिल है उस ज़िक्र पर जिसको फरिश्ते सुनते हैं। इसका मतलब कि ज़िक्र लिसानी, इसकी भी अपनी बरकतें हैं, इसका कोई इनकार नहीं। जो बंदा सुबहान अल्लाह पढ़ेगा या दुरूद पाक पढ़ेगा या कुरान पाक की तिलावत करेगा, जो बंदा ज़िक्र लिसानी करेगा, उसको भी उसकी बरकतें मिलेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा 70 गुना फजीलत ज़िक्र कल्बी की है। तो बंदा जब ज़िक्र कल्बी करता है, उसको 70 गुना ज़्यादा उस बंदे को सवाब मिलता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि किसी ने माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह से ज़िक्र किया करते थे। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र किया करते थे। इसका मतलब कि ज़िक्र कल्बी इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अगर किसी बंदे को ये कैफियत मिल जाए, ये ज़िक्र कल्बी मिल जाए, उसका बंदे का कल्ब अगर ज़ाकिर हो जाए, गोया कि उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर लिया। तो ये ज़िक्र जो आपको हमें जो तरीक़ा हमारे मशाइख ने, ख़ास करके हमारे हज़रत
حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا عبید اللہ حیدری صاحب کی طرف سے آپ کو ہمیں جو تعلیم ملی ہے، اس کو آپ اور ہم معمولی نہ سمجھے، بلکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضرت کے ذریعے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرما دی۔ اس لیے آپ کو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے پھر آپ کو اور ہمیں محنتوں میں لگ جانا چاہیے۔ ذکر مراقبہ زیادہ سے زیادہ آپ اور ہم کریں، اس کی کوششیں آپ کو اور ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بے شمار فائدے، بے شمار فائدے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شیطان ہر وقت بندے کے قلب پر چمٹا رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر بندہ جب غافل ہوتا ہے، واپس وہ شیطان آ جاتا ہے اور انسان کے قلب کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اس قلب میں پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ اب آپ سوچیں، پورے دن میں آپ اور ہم کتنا عرصہ آپ اور ہم غافل رہے۔ جتنا عرصہ آپ اور ہم غافل رہتے ہیں، اس عرصے میں شیطان کو آپ اور ہم گویا کہ یہ موقع دے رہے ہیں کہ تو آ اور ہمارے قلب کے ساتھ چمٹ جا اور ہمارے قلب میں وسوسے ڈال۔ تو اس کے لیے آپ کو اور ہمیں ذکر مراقبہ کی محنتیں کرنی ہوگی، جس سے آپ کو اور ہمیں یہ کیفیت مل جائے گی کہ ہر وقت ہمارا قلب اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا۔ پھر شیطان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ شیطان آپ کر ہمارے قلب میں وسوسے ڈالے گا۔ اور عام حالات کی بات تو دور کی رہی، آپ اور ہم تو نماز میں بھی جب کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی شیطان آپ کر ہمارے قلب میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ کو ہمیں نماز میں بھی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اتنے برے برے خیال آتے ہیں آپ کو ہمیں نماز میں، پھر آپ اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم اللہ کی یاد کے لیے نماز کے لیے آئے ہیں اور شیطان ہمیں یہ بیکار رہا، ہمارے قلب میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اور آپ آج دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہے۔ ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہے کہ حالت نماز میں بھی ہمیں شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں اور ہمارا قلب اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہوتا، بلکہ حالت نماز میں بھی ہمیں برے برے خیالات اور طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لے، اس کا بھی علاج ذکر قلبی۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی امام صاحب نے نماز پڑھائی، 2 صف 3 صف 4 صف تک آدمی تھے، 4 صف تک آدمی تھے۔ اب ہوا ایسا کہ امام صاحب نے جب سلام پھیرا تو امام صاحب کو یہ شک ہوا کہ میں نے 2 رکعت پڑھائی ہے یا 3 رکعت پڑھائی ہے یا 4 رکعت پڑھائی ہے۔ اب امام صاحب کو جب یہ شک ہوا، امام صاحب نے مقتدیوں سے پوچھا۔ جب مقتدیوں سے پوچھا کہ یار مجھے یہ خیال نہیں رہا، آج نماز میں ہو جاتا ہے، امام صاحب بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو پھر امام صاحب نے مقتدیوں سے پوچھا کہ یار مجھے آج یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے 2 رکعت پڑھائی ہے، 3 رکعت پڑھائی ہے، 4 رکعت پڑھائی، آپ بتاؤ کہ کتنی رکعت پڑھائی۔ اب عشاء کی نماز کا تھا معاملہ، تو 4 رکعت پڑھنی تھی۔ اب مقتدیوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کتنی رکعت نماز پڑھی۔ اب آپ سوچیں، حالانکہ 4 صف نمازیوں کی تھی، لیکن مقتدیوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ امام صاحب نے 2 رکعت پڑھائی ہے، 3 رکعت پڑھائی ہے، 4 رکعت پڑھائی۔ اب مقتدی بھی ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے کہ یہ جواب دے گا، وہ جواب دے گا، وہ جواب دے گا، خود کو پتہ ہی نہیں۔ اتنے میں کیا ہے کہ اب سب لوگ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی جواب دے اس کا، کسی کو خیال نہیں تھا۔ اتنے میں کونے میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی، اب واپس سے نماز دہرائیے، 4 رکعت پڑھائیے۔ اب امام صاحب نے دیکھا کہ وہ آدمی بوڑھا آدمی ہے، پابند سرا ہے، چہرے پر داڑھی شریف بھی ہے اور وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، تو انہوں نے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے 4 رکعت نماز دہرائی۔ پھر جب نماز ختم ہوئی، نماز ختم کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کے بعد امام صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس بوڑھے آدمی کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا شکریہ کہ آج آپ کی توجہ تھی، باقی سارے لوگوں کی، اتنے لوگوں کی توجہ نہیں تھی، حالانکہ میری بھی توجہ نہیں تھی کہ میں نے 2 رکعت پڑھائی ہے یا 3 رکعت پڑھائی ہے،
لیکن آپ کا نماز میں اتنا خیال تھا اللہ کی طرف، اور آپ نماز اتنی حضوری کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور آپ حضوری کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو آپ کی وجہ سے ہماری بھی نماز صحیح ہو گئی کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ 2 رکعت نماز ہوئی ہے، اس لیے ہم نے بھی نماز دوہرا لی، آپ کا شکریہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی حضوری والی نماز عطا فرمائی۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، اور چاروں بیٹے کی دکانیں ہیں، اور چاروں بیٹے کا حساب کتاب ان بیٹوں نے مجھے سپرد کیا ہوا ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں کہ ہر روز جب نماز میں آتا ہوں تو پہلی رکعت میں پہلے بیٹے کے دکان کا حساب کر لیتا ہوں، دوسری رکعت میں دوسرے بیٹے کا حساب کر لیتا ہوں، یہ چاروں رکعت میں چاروں بیٹے کا حساب کر لیتا ہوں۔ اس لیے آج میں نے 2 بیٹوں کا حساب کیا تھا اور آپ نے سلام پھیر لیا، اسی لیے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی۔ تو حضرات، یہ صرف اس بوڑھے آدمی کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو اور ہمیں بھی اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور ہماری بھی نمازوں کا یہی حال ہے کہ آپ اور ہم بھی نماز میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نماز میں نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اور ہمیں نماز کی اصل روح اگر مل جائے تو پھر ایسا کبھی نہ ہو کہ آپ اور نماز کے باہر نکل کر کے پھر چوری بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، لوگوں کی غیبتیں بھی کرے، اور کم ناپ تول کر کے بھی آپ اور ہم حرام روزی کمائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کو ہمیں نماز کی اصل روح نہیں ملی، نماز کی اصل برکتیں نہیں ملی۔ اور یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اور ہم جب نماز میں جائے کوئی ایسی سوئچ ہو، جیسے تکبیر تحریمہ آپ اور ہم کہتے ہیں کہ ایسی سوئچ دبانے سے پھر آپ اور ہمیں دنیاوی خیال بند ہو جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بندے کو پھر الگ سے محنتیں کرنی ہوتی ہیں۔ جب بندہ ذکر مراقبہ کرے گا، گھنٹوں مراقبے میں بیٹھے گا، پھر بندے کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ جب بندہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہے گا اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرے گا تو حقیقت میں وہ پھر نماز میں ہوگا، اللہ کی یاد میں ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا اقیموا الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو یہ بندے کو کیفیت اسی وقت مل سکتی ہے جب بندہ مراقبے میں، ذکر و اذکار میں محنتیں کرے، مجاہدہ کرے۔ آپ اور ہم 5-10 منٹ کا مراقبہ کرتے ہیں، اب 5-10 منٹ کے مراقبے سے پھر آپ کو ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے لیے تو پھر بڑی بڑی محنتیں درکار ہیں۔ کم سے کم آپ اور ہم زیادہ اگر لمبے لمبے مجاہدے نہ کریں، کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو آپ اور ہم کریں۔ ہمارے بزرگوں نے تو کتنی محنتیں کی ہے اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیسی محنتیں کی ہیں۔ تو حضرات، اللہ والوں نے تو ایسی محنتیں کی ہیں کہ اپنے آپ کو الٹا لٹکا دیا۔ تو حضرات، آپ اور ہم بھی محنتیں کر لیں قلب پر۔ جو بندہ اندر محنت نہیں کرتا اس کو پھر اس طرح کے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ اور ہم محنتیں کر لیں۔ آپ اور ہم جو محنتیں کریں گے وہ کون سی مشکل ہے؟ صرف اور صرف آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آپ کو ہمیں اللہ اللہ کرنا ہے۔ اور اللہ اللہ کی پھر برکتیں بھی ایسی ہیں کہ جو بندہ پھر اللہ اللہ کرے گا، پھر وہ بندہ جب اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق، رسول اللہ کا عشق اس کے دل پر پھر اور زیادہ گہرا ہوتا جائے گا اور زیادہ ہوتا جائے گا۔ آپ اور ہم کریں تو صحیح، اللہ کے نام کی اپنی برکتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سبلی وہ ایک مرتبہ تقریر میں یہی بات فرما رہے تھے کہ اللہ اللہ کرنے کی اپنی برکتیں ہیں، اللہ کے نام کی اپنی برکتیں ہیں۔ جو بندہ اللہ اللہ کرے گا اس کا تعلق پھر اللہ کے ساتھ اور زیادہ گہرا ہو جائے گا۔ یوں آپ اللہ کی شان بیان کر رہے تھے، ذکر کی آپ بات کر رہے تھے۔ اتنے میں اس دور کا بہت بڑا فلسفی ابو علی سینا وہ بھی آیا، اس نے بھی آ کر کے یہ بات سنی۔ اب دوران خطاب، دوران تقریر وہ بندہ کھڑا ہو گیا، ابو علی سینا، وہ تو فلسفی تھا۔ اس نے ابو بکر سبلی سے فرمایا کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بھی اتنی بڑی ہے، وہ بات بھی ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اتنی برکتیں ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جب اس نے کہا
کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب اللہ والوں کا تو پھر انداز ہی نرالا ہوتا ہے, بات کو پھر سمجھاتے اس طرح سے. آپ نے کیا کہ اپنے چہرے پر جس طرح جلال آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, اس طرح کا اپنا چہرہ بنا لیا, اور جس طرح کا چہرہ بنا کر کے آپ نے ابو علی سینا سے کہا کہ گدھے بیٹھ جا. میں گدھے کو اس کا جواب نہیں دیتا, اب جو گدھا ہے اس کو اس کا جواب کیا دوں, اے گدھے بیٹھ جا. اب جب آپ نے کہا تو ابو علی سینا وہ بھی غصے میں آ گیا کہ میں اتنا بڑا فلسفی, میں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے, آج پوری دنیا میں میرا اتنا بڑا نام ہے, اور مجھے گدھا کہہ دیا. اس کو یوں چہرے پر اس کے غصے کی حالت ہو گئی. اب جب غصے کی حالت ہو گئی, حضرت ابو بکر سبلی مسکرانے لگے. آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ابو علی سینا, میں نے جب تمہیں گدھا کہا تو جب گدھا کہنے سے تمہارے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا, جب گدھے کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں پھر کتنی زیادہ تاثیر ہوگی. کہ جو بندہ اللہ اللہ کرے گا پھر اس کو کتنی برکتیں حاصل ہوگی. حضرات حقیقت میں ایسی بات ہے. آج ابھی آپ کے اور آپ کے سامنے میں اگر آئس کریم کی باتیں کرنے لگ جاؤں, صرف 5 منٹ تک آئس کریم کی باتیں کروں, تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم بھی آئس کریم کھائیں. تو جو بندہ اللہ اللہ کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, اس بندے کے دل میں پھر اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. وہ بندہ پھر عبادت میں, ریاضت میں لگ جائے گا. اس کے لیے پھر آپ کو ہمیں ذکر مراقبہ کی محنت کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اپنے کرم سے معاف عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین.